پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر صبح غور میں طالبان کی ایک بڑی کارروائی سامنے آئی ہے جس میں 7 سے زائد پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ بھاری مقدار میں جو ساز و سامان ہے، جنگی ساز و سامان، وہ بھی طالبان نے قبضے میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان کے جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں ترجمان، انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر تقریباً 25 سے زائد اہلکاروں نے کابل فوج کے اور کابل پولیس کے وہ طالبان کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، افغانستان کے اندر مختلف علاقوں میں آج پرتشدد واقعات بھی ریکارڈ ہوئے ہیں جس میں 17 کے قریب مختلف واقعات میں لوگ مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے CIA، بلیک واٹرز اور اسی طرح سے دیگر طالبان مخالف یا افغان قوم کے دشمن یہ حملے کروا رہے ہیں تاکہ طالبان کے امارت اسلامیہ کو آنے سے روکا جا سکے۔ تاہم طالبان نے CIA اور بلیک واٹر کے خلاف اب آپریشن تیز کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایران کے اندر موجود افغانی سفیر کو، افغانی ایمبیسڈر کو طلب کر کے ایرانی حکام نے شدید احتجاج کیا ہے کیونکہ ایران کے سفارت خانے اور قونصل خانوں کے خلاف افغانستان کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں اور بڑا سیکیورٹی رسک بن چکا ہے ایران کے لیے اپنے سفارتی مشن کو افغانستان میں رکھنا، کیونکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں افغان عوام سراپا احتجاج ہے، شدید احتجاج کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین پر ایران کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں گاڑی کو گولیاں مار کر، راکٹ مار کر جلا دیا گیا تھا جس میں افغانی مہاجرین زندہ جل گئے تھے۔ اس سے پہلے افغانی مہاجرین کو ایران کی جانب سے دریا میں پھینک دیا گیا تھا، جس کے بعد ایران کے سفارت خانے، قونصل خانوں کو افغانستان کے اندر بند کرنے کے حوالے سے مہم تیز ہو گئی تھی اور اس وقت بھی صورتحال کشیدہ ہے افغانستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے۔ جیسا کہ ناظرین کرام ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا، بھارت کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے کہ چائنا اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ معمول پر ہیں اور صورتحال زیادہ خراب نہیں ہے، جبکہ ناظرین کرام آج بھارت نے جو متنازع علاقہ ہے لداخ کے اندر، وہاں پر 250 کلومیٹر کی جو طویل روڈ ہے، سڑک ہے، اس کی تعمیر کے لیے 1500 سے زائد مزدوروں کی ایک نئی کھیپ لداخ پہنچا دی ہے۔ LAC جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے بھارت اور چائنا کے مابین، اس سے ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان صورتحال کس حد تک کشیدہ ہو رہی ہے۔ چائنا کا اعتراض ہے کہ بھارت اپنی تعمیراتی سرگرمیاں لداخ کے علاقے میں روکے ورنہ پھر فوجی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام بھارت تیزی سے وہاں پر تعمیراتی کام کر رہا ہے، فوجیں پیچھے نہیں ہٹا رہا اور چائنا بھی اپنی فوجیں، جنگی ساز و سامان بارڈر پر پہنچا رہا ہے۔ بہت ہی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور دنیا بھر کے اندر ناظرین کرام کورونا کی وبا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی معروف شخصیات جن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور اسی طرح سے معروف کرکٹر شاہد افریدی سمیت دیگر ممبران اسمبلی متاثر ہوئے ہیں کورونا کے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام بھارت کے اندر بھی کورونا بے قابو ہو چکا ہے۔ دنیا کا چوتھا بڑا ملک بھارت بن چکا ہے، جبکہ غربت میں بھارت سب سے آگے ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام دنیا کے اندر کورونا وبا کی وجہ سے 1 ارب سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے 6 سے 1 سال تک یہی صورتحال دنیا کے اندر رہے گی۔ خبر ہے ناظرین کرام افریقہ کے 54 ممالک نے باقاعدہ ایک مشترکہ خط لکھا ہے اقوام متحدہ کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو، کہ اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ اس پر بحث کروائی جائے کہ نسل پرستی بالخصوص جو افریقی سیاہ فاموں کے خلاف دنیا بھر کے اندر ہوتی ہے یا زیادتیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اور دنیا بھر میں جہاں کہیں افریقی بستے ہیں، ان کو روکا جائے۔ 54 ممالک افریقہ کے ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے سلامتی کونسل اقوام متحدہ کو کہ اس پر بحث کی جائے اور اسے قانوناً جرم قرار دیا جائے۔ آگے ناظرین کرام سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام اقوام متحدہ نے گزشتہ روز ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا تھا کہ گزشتہ سال آرامکو پر جو حملہ ہوا تھا، میزائل حملہ، اس میں ایرانی میزائل استعمال ہوئے تھے۔ ایران نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں رہے ہیں۔ تاہم ناظرین کرام دنیا بھر کے ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران ہی سعودی عرب کے تیل کے کنووں اور سعودی عرب کے آرامکو پر حملہ کروانے والوں میں ملوث تھا۔ ترکی نے شام کے اندر، عراق کے اندر اور سرحدی علاقوں میں کرد باغیوں کے خلاف حملے اور آپریشن تیز کر دیے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق کم از کم 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 10 کے قریب دہشت گردوں کو، کرد باغیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ترکی کے اندر بھی گولن تحریک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ طیب اردگان بغاوت کرنے والے تمام کے تمام عناصر کو ترکی سے ختم کر رہے ہیں۔
کہ ترکی کی فوجی کارروائیاں حفتر باغی کو شکست دینے کے لیے بہت زیادہ کامیاب ٹھہری ہیں، کیونکہ ترکی نے نہ صرف اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو لیبیا کے اندر استعمال کیا بلکہ F-16 طیارے اور دیگر جنگی ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر کے باغی حفتر کو شکست دی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اقوام متحدہ کی اندر باقاعدہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ حفتر باغی کے جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات کی جائیں، جس طرح سے وہاں پر اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ پھر امریکہ کے اندر حفتر باغی کے خلاف لیبیا کے 2 شہریوں نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا امریکہ حفتر باغی کے خلاف کارروائی کرے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، حفتر باغی کے پاس امریکی نیشنلٹی بھی ہے۔ ایک قذافی کے دور میں بھاگ کر لیبیا سے امریکہ چلے گئے تھے، لیکن اب وہاں پر آئے ہیں اور متحدہ امارات، مصر اور دیگر ملکوں کی سپورٹ سے وہاں منتخب حکومت کے خلاف پراکسی وار لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔